باواج بلند سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولظمتہم ولعصمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز اس حدیث کے ذیل میں ہوا کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت فخر موجودات سرور کائنات باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد گرامی، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور یہ میرے سب کے سب محمد ہیں۔ یہ حدیث سرکار کی ہے اور کمال ہے سرکار کے اعتبار کا جو اپنی اولاد کے اوپر ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے جو رسول اللہ اپنی زندگی اپنی رسالت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی ایک بھی اور ایک دو نہیں ہے، میں نے ایک دن پہلے روز کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک سمجھدار بزرگ اپنے برابر کے بھائی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ مجھ جیسا ہوگا، اور حد سے سوا سمجھدار بزرگ وہ اپنے ایک بچے کو دیکھ کر اس کے انداز و اطوار کو دیکھ کر یہ فورکاسٹ کر سکتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ مجھ جیسا ہوگا۔ یہ اس کی سمجھداری ہے، زیرکی ہے۔ آقا حسن آقا حسین کا بچپنا ہے، رسول اللہ ان کی صورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی سیرتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کرداروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بولنے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک سمجھدار بزرگ یہ کہہ دیتا ہے کہ حسن بھی میری طرح ہوگا، حسین بھی میری طرح ہوگا، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن کمال تعجب یہ ہے کہ علی ابن الحسین کا کوئی وجود نہیں ہے بظاہر، محمد باقر اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، جعفر صادق اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور جس کے متعلق جیسا کہہ رہے ہیں ویسا آنے والے کل میں ان کے کردار نظر آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے رسالت کے سلسلے میں۔ اس لیے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ کی زبان صرف زبان ہے کہ جس کے اوپر پورے اسلام کا انحصار ہے، اس لیے کہ اسلام میں جتنی باتیں ہیں وہ آنے والے کل کے لیے ہیں، آنے والے کل کے لیے ہیں، یا گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ آدم آئے تھے نبی بن کر، نوح نے تبلیغ اس طرح کی، ابراہیم نے اس طرح پیغام پہنچایا، موسیٰ نے اس طرح فرعون کے دربار میں اپنے حق کا اعلان کیا۔ یہ گزرے ہوئے زندگیاں تھیں۔ آنے والے کل کے متعلق جو بیان کیا وہ بھی آنے والے کل میں ہوگا۔ حشر قیامت میں
حشر، قیامت، محشر کا ہنگام، یہ سب آنے والے کل میں ہوگا۔ زندگی کے نتائج کے سلسلے میں جو کچھ ہوگا وہ کل ہوگا۔ تو یہ جو کچھ اعتبار کیا گیا ہے وہ زبان محمد کے اوپر۔ اب زبان محمد پر جب اعتبار ہوا ہے تو رسول اللہ بغیر سوچے سمجھے ذاتی محبت اور رشتوں کی بنیاد پر نہیں کہہ دیں گے کہ سب کے سب محمد ہیں، اس لیے کہ ایک بھی ذرا سا ڈاؤٹ ہوا، ایک بھی شخصیت میں تھوڑا سا کمی آئی اور ایک بھی شخصیت اس طرح نظر نہ آئی کہ جس طرح محمد ہے، تو اعتراض ہو سکتا ہے، اور اعتراض کے ساتھ ایک بہانہ ہو سکتا ہے۔ ہاں دیکھیے، ہم آپ سنتے ہیں ہمارا رسول ہے، ہماری جان قربان، اس کی زبان کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے۔ جو بیٹھنے والے ہوں گے، جب ان کے سامنے رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہوگی کہ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرے سب کے سب محمد، جو رسالت پر شک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس بات کو آسانی سے ہضم نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، آسانی سے جو صلح حدیبیہ کے روز خود اپنی زندگی بھر کہتا رہا ہو کہ جیسا شک رسول اللہ کی زندگی پہ اس روز کیا تھا، یہ تو زبان سے نکل گیا۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تو نکل گیا کہ میں نے شک کیا تھا ان کی زندگی میں نے شک کیا تھا صلح حدیبیہ کے روز۔ تو اس طرح یہ تو سامنے کے لوگ تھے، اور کتنے جو پیچھے چلنے والے کسی مصلحت کے تحت لگے ہوں گے، وہ سب کی شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت میں جس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہو سکتا ہے کہ چپ رہے ہوں، لیکن اپنے گھروں کو گئے ہوں، اپنی اولادوں کو وصیت کر دی ہو کہ جاؤ ذرا آنے والے کل میں دیکھتے رہنا کہ محمدیت کا سلسلہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں یہاں پہ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی خاموشی آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد کا جو بھی سلسلہ محمد نے بتایا تھا وہ محمد جیسا نظر آیا۔ اس لیے کہ اگر ایک بھی محمد جیسا نہ ہوتا تب مورخین لکھتے کہ رسول اللہ نے سیدنا فلاں کے لیے یہ کہا تھا، لیکن یہ کچھ اور نکلے، اور محمد نے جو کہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اس وقت صفحات بھرے جاتے، اس وقت کتابیں لکھی جاتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے جیسا محمد کہتے گئے ویسا ہوتا چلا گیا، جیسا نبی نے کہا۔ تو عزیزان گرامی، اب میں یہاں تک بات آپ کے سامنے لے آیا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اور بھی جمع ہو جائیں۔ اب ایک منزل تک کل میں نے ایک بات عرض کی کہ سب سے بڑی اذیت رسول اللہ کی زندگی میں یہ ہوئی کہ جس کے لیے آیت پہرا دے کے اعلان کر رہی ہو کہ دیکھو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محمد اس وقت تک کچھ کلام نہیں کرے گا یا ہوائے نفس سے، اپنی خواہشات نفس سے کچھ بولے گا نہیں جب تک کہ میری طرف سے وحی کی نہیں جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت تھی، مسلمان سب قرآن کو مان رہے تھے، لیکن اپنے فائدے کے لیے، شخصیتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، شخصیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، شخصیتوں کو قابل احترام بنانے کے لیے، شخصیتوں کے اوپر اعتبار لوگوں کو آ جائے اس کے لیے، یا دولت اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہاں یہ بھی ہے، راوی اپنے حساب سے ممبر پر جا رہے تھے اور جانے کے بعد نام رسول کا غلط سہارا لے رہے تھے، اور یہ ایک صدی تک نہیں ہوا ہے۔ اکے کی پیاز مکے میں تو پہلے ہی بک گئی، ہاں اکے کی پیاز تو مکے میں جو میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی بک گئی، لیکن اس کے بعد کی بھی اگر صدیوں کو دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا تھا۔ کمال راویوں کا ممبر پر جا کے بیان کرنا نہیں ہے، کمال ان لوگوں کا ہے کہ کیسے وہ لوگ سن رہے تھے۔ ہاں ان لوگوں پہ بھی تو افسوس ہے۔ دیکھیے ایک آدمی مورد الزام نہیں ہے، پہلے یہ تو دیکھیں کہ راوی تو اپنے مطلب کے لیے، دولت ان کو مل جائے وہ بیان کر دیں گے حدیث۔ باقاعدہ اس زمانے کے چنے ہوئے راوی تھے کہ جو ممبر پر جاتے تھے قال رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اے مسلمانوں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یا ہم نے فلاں سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ یہ تو پہلی صدی کی بات ہے اکے کی پیاز مکے والی۔ دوسری صدی کے آخر یا تیسری صدی کی ابتدا میں ایک منظر نظر آ رہا ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ دو شخصیتیں ایک مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں میں بڑی معروف شخصیتیں ہیں۔ ایک احمد بن حنبل، ایک یحییٰ بن اخصم، جسے مناظرے ہوئے ہیں ہمارے امام کے۔ یحییٰ بن اخصم بہت بڑا عالم مشہور تھا اس زمانے کا، تو ظاہر ایک پرسنالٹی ایسی ہے، چاہے وہ دشمن صحیح لیکن اس زمانے کی ایک ہائی لائٹ پرسنالٹی ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، احمد بن حنبل جن سے حنبلی مسلک ہے، جناب احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ حنبلی مسلک والے جن کو فالو کرتے ہیں وہ احمد بن حنبل، وہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی،
اذان ہونے کے بعد نماز شروع ہوئی، یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی اور نمازی ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے جانے لگے مسجد سے، تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور سیدھے ممبر پر بیٹھ گیا، کہا سنو 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 مسلمانوں، میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں۔ سب کے سب بیٹھ گئے، اس لیے کہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی حدیث مل رہی ہے، لوگ اشتیاق میں رہتے تھے۔ بھئی بہتوں نے دیدار نہیں کیا تھا، بہتوں نے ملاقات نہیں کی تھی، تو جہاں کہیں سے رسول اللہ کی حدیث مل جاتی تھی، لوگ اس کو دل و جان سے پسند کرتے تھے، اپنے دماغوں میں محفوظ کر لیتے تھے اور اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتے تھے کہ یہ تبرکاً ہمارے پاس رہے گی۔ جیسے ہی اس نے کہا مسلمانوں سنو سنو، میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، سب جمع ہوئے، کہا مسلمانوں سنو، یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ اس کو کوٹ کرنے والے، اس کو روایت کرنے والے یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل ہیں۔ اب یہ اتفاق تھا کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ راوی نہیں جانتا تھا کہ یحییٰ بن اقسم یہی ہیں اور احمد بن حنبل یہی ہیں۔ کہا مسلمانوں، میں نے یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل سے سنا ہے، انہوں نے فلاں سے، 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 انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ عباس سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب۔ تمام مسلمان خوش ہو گئے، صلوات کے نعرے لگنے لگے، درود کے نعرے لگنے لگے، خوش ہو گئے، بلکہ ہر لوگوں نے ہمارے فرط محبت میں اپنی جیبوں کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ روایت سنانے کے بعد اس کو دینے لگے پیسے، اس نے بھی اپنی جھولی سنبھالی اور پیسے لیتا رہا، پوری مسجد کے تمام نمازی اس کو پیسے دیتے رہے۔ جب جھولی بھر گئی تو سب تو اس کو دعائیں دے رہے تھے، لیکن یحییٰ بن اقسم احمد بن حنبل کو دیکھ رہے تھے، احمد بن حنبل یحییٰ بن اقسم کو دیکھ رہے تھے۔ جب مجمع کچھ کم ہوا تو اس راوی کو قریب بلایا، ذرا ادھر تو آؤ۔ کہا کیوں خیریت؟ کہا ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے روایت کس سے سنی ہے؟ کہا بھی آپ نے سنا نہیں کیا؟ میں نے یحییٰ بن اقسم سے سنا ہے، میں نے احمد بن حنبل سے سنا ہے۔ کہا یہ بتاؤ یحییٰ بن اقسم کو جانتے ہو، احمد بن حنبل کو پہچانتے ہو؟ ارے کہنے کمال کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ایک مسلمان ہوں، میری بات پر بھروسہ نہیں؟ ابھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ابھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ممبر رسول پہ کیا تھا، وہاں سے بیان کیا، کم سے کم میری بات پر بھروسہ تو کیے۔ یعنی اتنا بے حس ہو چکا تھا مسلمان۔ ارے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہاں میں نماز پڑھ رہا تھا، مسلمان ہوں، آپ میری بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں؟ ارے میں نے کہہ دیا یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل سے سنا ہے تو آپ کو ماننا چاہیے۔ کہا سنو، ہم فقط اتنا پوچھ رہے ہیں کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ ارے کہنا کمال کر رہے ہیں، نہ جانتا ہوتا نہ پہچانتا ہوتا تو میں حدیث کیسے بیان کرتا؟ کہا کب ملاقات ہوئی؟ کہا اس سے کیا مطلب آپ کو؟ کہا سنو، یحییٰ بن اقسم میں ہوں، احمد بن حنبل یہ ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کس سے روایت سنی؟ تو روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ یہی دونوں یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل ہیں، اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہ روپوں کی تھیلی کو سنبھالا، مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگا کیا تم ہی دونوں سمجھتے ہو یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل ہو؟ میں نے کسی دوسرے یحییٰ بن اقسم اور احمد بن حنبل سے کہا سنا تھا، اور یہ کہہ کے مسجد کے باہر چلا گیا۔ دیکھیے بظاہر یہ بات ہنسنے والی ہے، لیکن کتنی مقام عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ لوگ اتنے جری ہو چکے تھے روایتیں سناتے سناتے، اتنے جری ہو چکے تھے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب یہ آخری یعنی ایک دم جیسے کہا جائے کہ 10ویں امام کے زمانے کی بات ہے، اس وقت تک یہ روایتوں کا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اب اس کے لیے میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا تھا عقیقے کی پیاز مکے میں، یا اس کے لیے کہ اب زبان محمد سے نکلی ہوئی احادیث، کیا معلوم اس طرح کے راوی سنا رہے ہوں، کون سنا رہا ہے؟ تو اب رسول اللہ کے لیے تو ہمارا یقین ہے کہ وہ بولیں گے اسی وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن سماج کی مجبوری یہ ہے ہماری کہ اتنی صحیح اور غلط احادیث کو جمع کر دیا گیا، ایک دوسرے میں ملا دیا گیا، خلط ملط کر دیا گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کی ہے یا اس جانب کسی مصلحت سے منسوخ کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی شخصیت کو اجاگر کرنا ہو سکتا ہے کسی نے روپے کی لالچ میں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے تلوار کی خوف میں اس طرح کی حدیثوں کو بیان کیا۔ ہاں جب حدیثیں بیان ہوئی ہیں تو بڑی بھیانک انداز میں ایک بازار گرم تھا، جس کی دیکھو جس کی سمجھ میں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اتنے جسارت بڑھ گئی، میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کرتا چلوں، اتنی جسارت بڑھ گئی، ہمت دیکھیے کہ اس طرح مولائے متقیان کی زندگی کو ڈیمیج کرنے کے لیے راویان کرام جمع ہوئے اور متفق ہوئے ہیں کہ جب ابو عبداللہ
امام نسائی ایک تاریخ میں بڑا زبردست رائٹر گزرے ہیں، اور ان کا کمال یہی ہے کہ مسلمانوں کی 6 کتابیں صحیح کہلاتی ہیں، مسلمانوں کی 6 کتابیں، بعض کتابیں باری 6 کتابیں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں، بلکہ ان کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو بڑا معتبر مانا گیا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس میں جو روایتیں کی گئی ہیں وہ بڑی معتبر ہیں، بڑی موثق ہیں۔ ان روایتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ یقین کر لیں، اس لیے کہ ان کے لکھنے والے بڑے ایماندار تھے۔ یہی بیس ہے، ان کو صحیح اسی لیے کہا جاتا ہے، کتابوں کو صحیح، لفظ صحیح استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد اور سنن نسائی۔ سنن نسائی جو 6ٹھی کتاب ہے، اس کا جو رائٹر ہے وہ امام ابو عبداللہ شعیب، جس کا اصل نام ابو عبداللہ تھا، اور وہ اس کا امام نسائی کے نام سے مشہور تھے۔ امام نسائی جب سیریا پہنچے ہیں، دمشق، اور وہاں پر ہر ممبر سے مولا متقیان کو برا کہا جا رہا تھا، اور اتنے بہتان لگائے جا رہے تھے کہ اس رائٹر سے برداشت نہیں ہوا، اور اس نے کہا یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ایسا کہہ رہے ہو؟ کہاں، وہ ایسے ہی تھے معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دوش پہ آبا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ فضائل مرتضوی نہ لکھ دوں، اور اس کے بعد میں وہ گھر میں بیٹھ گئے دمشق میں جہاں قیام تھا ان کا، اور انہوں نے کتاب لکھی مولا متقیان کے متعلق جو فضیلتوں کی احادیث رسول اللہ سے سنی تھی انہوں نے ایک کتاب بنائی، اور پھر خصائص مرتضوی کے نام سے پہلی بار چھپ کے بازار میں آئی ہے۔ تو آپ یقین جانیے مسلمان ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ امام نسائی کو پھاڑ کے کھا جائیں گے، اس لیے کہ ارے علی ایسے، علی ایسے، علی ایسے، علی ایسے، ارے جس کو 40 ہجری میں مسلمان ماننے کو تیار نہ ہو، ان کے متعلق کوئی حدیث آ جائے۔ دیکھیے جب امام نسائی نے حدیث کہی ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ یہ سب کے سب بھاگتے ہوئے آئے امام نسائی کے پاس۔ اب ظاہر ہے کتاب تو ان کی صحیح مانی جا رہی ہے، انہوں نے کتاب مولا متقیان کے فضائل و کمالات میں لکھ دی، خصائص مرتضوی۔ کہنے لگے یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ کیا غضب کیا؟ کہا آپ نے علی کے متعلق ایسا کیوں لکھ دیا؟ کہا بھیا جو ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا وہی تو لکھا ہے، اس میں بتا دو کوئی میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ کہا نہیں اب تو اس کو واپس لینا پڑے گا۔ کہا میں ہرگز واپس نہیں لوں گا۔ کہا اچھا واپس نہیں لیں گے اس کتاب کو تو ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ یہاں کے امیر کے متعلق بھی کوئی حدیث کتابیں لکھی ہے، کوئی حدیث جو رسول اللہ کی ان کے نام سے سنی ہو ان کی فضیلت میں وہ لکھی ہے۔ کہا بیٹا بھیا ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کے متعلق رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ کہا نہیں آپ کو اگر خصائص مرتضوی لکھ سکتے ہیں تو خصائص امیر شام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو لکھنا پڑے گی۔ کہا مجھے نہیں معلوم کون سی حدیث ہے۔ کہا کوئی ایک حدیث تو یاد ہوگی۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ امام نسائی نے کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ما اجب اللہ وطنہ، پروردگار اس شخص کا پیٹ نہ بھرے۔ ہاں یہ عبرتناک، یہی تو افسوس ہوتا ہے۔ میں نے کل رات میں ایک بات عرض کی، دیکھیے ایک بار انسان حق سے دور ہوتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جناب اویس قرنی کو رحمت اللہ علیہ بھی مسلمان کہتے ہیں، اور ان کو مارنے والے کو بھی مامو جان کہا جاتا ہے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح امام نسائی ایک طرف ان کی کتاب کو صحیح کتاب کی حیثیت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فقط مولا کی محبت کی وجہ سے، مولا کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے ان کو اتنا مارا گیا کہ روایات کہتی ہیں کہ اعضائے اندرونی کو اتنا کچلا گیا، لفظ میرے اپنے نہیں ہے، راوی نے جو لکھا ہے، اعضائے اندرونی کو اتنا کچلا گیا کہ آپ اسی میں پھر سنبھل نہ پائے۔ اپنے شاگردوں کو سے انہوں نے وصیت کر دی کہ مجھے صفا و مروہ کے درمیان دفن کیا جائے، مر ڈالا گیا فقط محبت فضائل علی میں کہ وہ ذکر علی کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جسارت بڑھ گئی تھی کہ کوئی حق سننے کو تیار نہیں تھا، اتنا نام رسول سے جھوٹ مسلمانوں کے درمیان تھا کہ سچ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں بات کو اور مختصر کروں، اسی لیے ہماری فقہ میں، فقہ جعفری میں ایک اصول مرتب کیا گیا کہ دیکھو 500 کتابیں تمہیں ملیں گی، یہ خصوصاً نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں خاص کر کے بات، بڑی موٹی موٹی کتابیں ملیں گی، بڑے معتبر راوی نظر آئیں گے، لکھنے والے رائٹر نظر آئیں گے،
لیکن ہر کتاب کی ہر روایت کو یوں ہی جلدی جلدی قبول نہ کر لینا، ارے صاحب یہ کتاب میں لکھا ہے، صاحب کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے، نہیں۔ اس کے لیے 2 اصول رکھے ہیں، توجہ دیئے گا۔ ایک اصول ہے پرسنالٹی چیک، جو لکھنے والا ہے اس کے بارے میں پہلے معلوم کرو، جس کو علم رجال کہتے ہیں، پرسنالٹی چیک۔ یہ جو لکھنے والا ہے یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، یہ آدمی لکھنے والا ہے یہ کس بیک گراؤنڈ میں لکھ رہا ہے، ایک بات، اس کا حسب نسب کیسا ہے، دوسری بات، یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، تیسری بات، یہ مسلمان تھا تو سچا تھا کہ نہیں تھا، چوتھی بات، اور ایک جملہ میں آخری کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان تھا تو مسلمان کب تک رہا۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ بغیر مسلمان تھا تو کب تک رہا، یہ ہوتا ہے پرسنالٹی چیک۔ دیکھیے توجہ دیئے گا، یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں اس عشرے کی۔ روایتیں بہت ملیں گی آپ کو، سیدنا فلاں اور سیدنا فلاں اور سیدنا فلاں وہ اتنے بہادر اور وہ اتنے شجاع اور یہ اور وہ ان کا کیا کہنا، یہ ان کے عدالت کا کیا کہنا، اور ان کی سخاوت کا کیا کہنا، اور ان کا یہ اور ان کا وہ، اور یہ اتنے جلال، ان کا فلاں کا جلال، یہ سب بہت خوبصورتی سے روایتوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم کسی روایت کو یوں ہی نہیں مانتے، پہلے علم رجال کی کسوٹی میں پرکھیں گے، جب راوی لکھنے والا معتبر نظر آئے گا تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اب پھر علم درائے عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان اکرامی، ہمارے کیا کوئی چیز جذبات میں نہیں لی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ ڈیوڑی سے بھٹکے نہیں ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو جب علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو اس کا فالو کرنے والا کیسے ناحق ہو جائے گا، کیسے باطل کے اوپر چلا جائے گا، تو ہم ہٹے نہیں ہیں۔ ہمارے کیا روایت پرسنالٹی چیک ہو گیا، اس کے بعد میں اب عقل کی کسوٹی پہ رکھنا۔ مثلا میں آپ کے سامنے کہوں، اب تو ادھر 6-7 دن ہو گئے نا مجھے آئے ہوئے، اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی کم سے کم، تو میں آپ کے سامنے کہوں اس ممبر پہ جا کر، اے حضرات اس وقت رات کے 9:35 ہوئے ہیں، رات کے 9:35 ہوئے ہیں، تو آپ پرسنالٹی چیک کریے گا تو ہم اچھے لگیں گے، شیروانی پہنے ہیں، ٹوپی لگائے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ذکر حسین کر رہے ہیں، تو پرسنالٹی وہ شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، مسجد بھی گئے تھے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تو بڑا معتبر ہے، پرسنالٹی چیک تو کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی آپ سورج کی روشنی دیکھیں گے، رات کا اندھیرا نظر نہیں آئے گا، تو آپ سمجھ جائیں گے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آدمی تو معتبر ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے کہ کہہ رہا ہے رات کے 9:35 ہو رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام، اس کو کہتے ہیں درایت، عقل کی کسوٹی پہ بات کو پرکھنا۔ حدیثیں بہت سی مل جائیں گی، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے نہیں، پہلے راوی کو دیکھیں پھر پس منظر کو دیکھیں، عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی حدیث رسول اللہ کی ہے اور کون سی اس جانب منسوخ کی گئی ہے۔ نہیں، آئیے ایک واقعہ اور لے چلیں، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑا پرسوس واقعہ ہے وہ، جلال فاروقی کے اوپر۔ کیا کہنا صاحب جلال، دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لانے کے لیے وہی تمام فضیلتیں لوگوں کو سامنے چسپا کرنے کی کوشش کی گئی جو حضرت علی کی تھی۔ کیا کہنا صاحب جلال فاروقی، اور مسلمانوں جاننا چاہیے ان کا جلال بڑا زبردست تھا، جب یہ جلال میں آ جاتے تھے تو پورے لوگ کانپتے تھے، اور روم و عجم و ایران کانپتا تھا ان کے نام سن کے جب یہ تلوار اٹھا لیتے تھے۔ لیکن بقول مولانا سعد حسین صاحب نے مصائب الشیعہ میں لکھا ہے کہ زنگ آلود تلوار بعد وصال رسول مسجد نبوی میں نکلی۔ زنگ آلود اس کا استعمال ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ زنگ آلود تلوار بعد وصال رسول نکلی۔ اب ان کا جلال فرق دیکھیے، غور کیجئے گا، کتاب ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھتے پڑھتے آپ ایک منزل پہ آئے، جلال فاروقی۔ اب لکھا کیا ہے، روایت، لکھنے والا لکھ رہا ہے، ہمارا کام ہے سوچنا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کہنے لگے مسلمانوں جاننا چاہیے ایک روز وہ کچھ کاٹ رہے تھے یا بن رہے تھے یا سی رہے تھے، دھوپ میں بیٹھے تھے، تمازت آفتاب، سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے آپ کو اپنی پیٹھ کے اوپر، پشت کے اوپر گرمی کی شدت کا احساس ہوا۔ جب بہت زیادہ گرمی بڑھی تو آپ کو غیظ آ گیا،
جب سورج کی گرمی آپ کی پشت پر بہت زیادہ ہوئی اس لیے آپ سی رہے تھے، جب بہت زیادہ گرمی ان کو احساس ہوا پیٹھ پہ گرمی کا تو ان کو غیظ آ گیا۔ مسلمانوں غیظ کے عالم میں انہوں نے گھور کے سورج کو دیکھا، سورج ڈر گیا، اس نے شعاعیں گل کر دی، زمین پہ اندھیرا چھا گیا، اللہ کا رسول سمجھا قیامت آ گئی۔ دیکھیے آپ غور کیجئے گا، روایتیں ملیں گی آپ کو اور بہت سی ایسی ملیں گی، مسلمانوں کا رسول سمجھا قیامت آ گئی، فوراً اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، کہا بعد درود و سلام یہ نہ سمجھنا قیامت آئے گی۔ پھر کیا ہوا جبرائیل، یہ اندھیرا کیوں چھا گیا؟ کہا فلاں کو جلال آ گیا۔ آپ کیا ہوگا؟ کہا جاؤ ان سے کہو سورج کو معاف کرے، ورنہ سورج کی شعاعیں دوبارہ روشنی نہیں دیں گی، اس زمین پہ نہیں پڑیں گی۔ تو رسول اللہ بنفس نفیس گئے۔ ہائے ہائے، میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، ہم نے محمد کو نہیں گھٹایا ہے، گھٹایا آپ نے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ بنفس نفیس گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے کچھ نہیں، بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے میں غصہ آ گیا، مجھ کو گرمی کا احساس ہو رہا تھا، شدت بڑھتی جا رہی تھی، تو کہا بس میں نے ایک بار گھور دیا، سورج کی شعاعیں گل ہو گئی۔ کہا نہیں دیکھو اللہ کا حکم آیا ہے ابھی، تم سورج کو معاف کر دو۔ مسلمانوں جب انہوں نے معاف کیا تو دوبارہ سورج کی شعاعیں زمین پہ پڑیں۔ اچھا افسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو یاد رہا، سورج کا پلٹنا بھول گئے۔ جو کئی جگہ ملتا ہے، وادی صحبہ میں بھی اور خود مدینہ میں بھی ملتا ہے، جب صفین جا رہے تھے وادی صحبہ کی طرف ادھر بھی ملتا ہے، مولا متقیہ نے تو جنگا زندگی میں سورج کو پلٹایا، وہ واقعہ یاد نہیں رہا، کیسے پاسبل ہے، کیسے پاسبل ہے، یہ پاسبل ہو گیا۔ خیر ہم نے روایت پڑھ لی، ٹھیک ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہے، اسلام لایا ہوا ہے، پکا سچا مسلمان ہے، سورج کو گھور دیا، اس کی شعاعیں گل ہو گئی۔ اس کے 3 صفوں کے بعد، یہ تو منجلے چچا کا تذکرہ تھا، بڑے چچا کا تذکرہ ہونے لگا۔ کہنے لگے مسلمانوں جاننا چاہیے ان کے پاس اللہ نے 1,00,000 خصوصیات رکھی تھیں، بس سمجھ لو ان میں اور ان میں جنہیں سورج کی شعاعیں گل کی تھیں ان میں اتنے بنیادی فرق ہے کہ 1,00,000 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ان کا ہے کہ جنہیں نے سورج کی شعاعیں گل کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کتنے بڑے ہو گئے۔ اب جب ان کی شخصیت کو ہم نے دیکھنا شروع کیا تو جیسے میں نے پرسوں یا نرسوں عرض کیا تھا کہ ٹیڑھے ہو جاؤں تو صحیح کر دینا، مجھ پہ شیطان کبھی نازل ہوتا ہے، غصے کے عالم میں ہو جاؤں تو میری بات نہ ماننا، میں اس لائق نہیں تھا لیکن تم نے منتخب کر دیا۔ جس کے پاس 1,00,000 فضائل ہوں اس کی تو یہ گت، تو بات سمجھ میں آ جائے گی ضرور کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ بس مختصراً اللہ کا شکر یہ ہے کہ آل محمد کے لیے جن احادیث اور روایات کو ہم بیان کرتے ہیں وہ رجال کے حساب سے بھی کمپلیٹ ہیں اور درائب کے حساب سے بھی مکمل نظر آتی ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ کل پرسوں میں عرض کروں گا کہ رجال اور درائب کے حساب سے بھی، دیکھیے ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں کہ کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، نہیں، رجال کے حساب سے بھی دیکھیے اور درائب کے حساب سے بھی دیکھیے، تب آپ خود تسلیم کریں گے ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ کلنا محمد جو رسول نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے، سب کے سب محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ایک محمد وقت کا محمد نکلا ہے اور نکلنے کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچ رہا ہے اور بقیہ محمد بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ دیکھیے ایک بی بی بطول خالی ساتھ نہیں ہے بلکہ سب محمد ساتھ ہیں، اور سب محمد ان کے ساتھ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے جناب قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا وہ تعویذ ہو، چاہے مولا متقیان کا صفین کی طرف جاتے وقت فرات کے کنارے روک کے یہ کہنا کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، یا اور بہت سے واقعات انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا، پورے یعنی بقیہ جتنے معصومین ہیں کسی نہ کسی طرح کربلا سے ان کا ٹچ رہا، سب کے سب منتظر تھے کربلا کے میدان کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ سب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حسین کیسے صبر کرے گا۔ ہاں آج تاریخ یہاں کی مناسبت سے جناب علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، چند جملے شیرخوار کے لیے عرض کرتے ہوئے تاکہ مال ذکر حسین یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت پر رویا جائے، اور کیوں نہ رویا جائے جہاں 6 مہینے کے بچے کو بخشا نہ جا رہا ہو، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا مارا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، میں نے ایک دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ ان وحشیوں کو کیا ہو گیا تھا، قصاص لینا، بدلہ لینا علی سے اگر تھا تو اتنا بڑا بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا جہاں معصوم بچوں کو مار رہے تھے۔ 51 یا 52 بچے ملتے ہیں تاریخ میں جب یہ حسینی قافلہ چلا ہے۔
مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جب یہ کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں تو یہ 51 یا 52 بچے ہیں. اللہ اکبر. اور جب یہ قید خانے سے آزاد ہو کر یہ قافلہ واپس مدینے آ رہا ہے تو فقط محمد باقر ایک بچہ ہے. باقی 51 بچے کیا ہوئے؟ اگر تاریخ سے سوال کیے تو تاریخ خاموش نظر آتی ہے. اسی طرح معصوم بچے ہیں کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے شہادت جناب علی اصغر کا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آتا کہ کن زاویوں سے ان شہزادوں کی شہادت کو بیان کیا جائے. اس لیے کہ کربلا میں جناب اصغر کی شہادت یہ ہے کہ اکثر لوگ، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شیعت کی طرف، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، شیعت کی طرف اور حق کی طرف جو لوگ بڑھے ہیں 2-3 وجہوں سے بڑھے ہیں. ایک تو معصوم عالم کا مسئلہ فدق، اس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر بنت رسول اگر مانگ رہی تھی تو اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا. اور جو کربلا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں وہ آقا حسین کی پیاس کی وجہ سے نہیں، وہ جناب عباس کی پیاس کی وجہ سے نہیں، وہ جناب علی اصغر کی شہادت کی وجہ سے. ہاں ہندوؤں سے سوال کیجئے، ہندوؤں سے پوچھئے، ہندوؤں کے سامنے یہ واقعہ، ایک آفیسر آیا ہوا تھا اور ہمارا چھوٹا بھائی ایسے جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی مظلومی بیان کر رہا تھا. زاروں قطار ہندو. آفیسر تڑپ تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگے یہ کون لوگ تھے؟ اس نے جواب دیا کہ یہی جو آتنکوادی نظر آ رہے ہیں انہی کے پروج تھے یہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح ظلم کیا. اور پھر جناب علی اصغر، ایک تو دنیا انسانیت جو ہے تڑپ جاتی ہے جب جناب علی اصغر علیہ السلام کی مصیبت بیان ہوتی ہے. خود معصومین، خدا کی قسم میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خود معصومین اگر تڑپتے ہوئے نظر آئے ہیں تو شہادت ہے جناب علی اصغر کے لیے. روایت کے جملے ہیں کہ جب ایک آواز آئے گی محشر کے ہنگام میں کہ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونقصوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی سیدہ کی سواری آ رہی ہے. اور روایت کے جملے ہیں جب سیدہ کی سواری آ جائے گی عرش کے پائے کو تھامیں گی، تھامنے کے بعد فقط ایک جملہ کہیں گی، معبود لوگوں کا فیصلہ بعد میں ہو، پہلے میں ایک سوال لے کے آئی ہوں. سیدہ تمہارا کون سا سوال ہے؟ اتنا بتا دے پروردگار کہ میرے حسین کو 3 روز کا بھوکا پیاسا کیوں ختم کیا گیا. اب اس کے بعد میں شہدائے کربلا کو جمع کیا جائے گا. بس کہ اس کے بعد میں ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ شہدائے کربلا سے کہا جائے گا اپنے اپنے قاتلوں کو لے کے آؤ تاکہ سیدہ کے سامنے ان کو سزائیں دی جائیں. تو 71 شہداء اپنے اپنے قاتلوں کو پکڑ کے لے آئیں گے. پھر آواز قدرت آئے گی سیدہ کیا شہدائے کربلا نے اپنے اپنے قاتلوں کو جمع کر لیا؟ چیخ مار کے بی بی زہرا کہیں گی ہاں میرے معبود 71 شہیدوں نے تو اپنے اپنے قاتلوں کو جمع کر لیا، لیکن میرا 72واں شہید 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا. روایت کے جملے ہیں کہ پھر کسی کو حکم دیا جائے گا اور کوئی ہرملہ کو لائے گا، ادھر ہرملہ پکڑ کے لایا جا رہا ہوگا. اب روایت کہتی ہے اب تک صابرہ بی بی جو چپ چاپ کھڑی ہوگی، جیسے ہی ہرملہ کو آتے ہوئے دیکھے گی علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کرے گی، اے اہل محشر یہ معصوم سا بچہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ایک چلو آپ کے لیے اس کا بابا سوال کر رہا تھا، بجائے پانی پلانے کے ظالموں نے 3 بال کا تیر مارا. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے. میں نے بات کو مکمل کیا. اور یہی کرب، دیکھیں بہت سی چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں، یہی کرب آقا حسین کا نظر آ رہا ہے. یہی کرب کربلا کے میدان میں اس صابر حسین جو اف کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. چند جگہ پر ہم لوگوں کو یاد کیا، چند جگہ پہ ہم لوگوں کو یاد کیا. سید سجاد جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب بھی پانی پیے تو حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کریں. اور ایک جملہ ملتا ہے اور جہاں پہ شیعوں کو یاد کیا ہے، جس وقت 3 بال کا تیر پڑا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا اور وہ مسکراتا ہوا چہرہ جب مرجھانے لگا تو تڑپ کے چاروں طرف دیکھا آقا حسین نے. اس کے بعد میں ایک آواز دی، شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں ایک سوال آپ کر رہا تھا ایک معصوم بچے کے لیے، اور اس کے جواب میں 3 بال کا تیر مارا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزیزان گرامی، آخری بات میں نے کتاب میں نہیں دیکھا ہے، یہ آخری بات کے لیے میں نے کتاب میں نہیں دیکھا ہے. جو صاحبان اولاد ہیں شاید اس بات کی تائید کریں. دیکھیے بچوں سے سبھی کو محبت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں جس وقت آقا حسین نے ڈیوڑی پہ آ کے کہا ہوگا کہ رباب اس بچے کو لے جاؤ، تو اس وقت بیویوں میں کیا کورہم ہوا ہوگا. اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے ایک قاعدہ ہے
ایک منٹ کے لیے رک جائیے. ایک قاعدہ ہے کہ ایک بڑا سا خیمہ ہے کربلا کے میدان میں، جس میں مسلم ابن اوسجہ، ادھر ان کی شہادت ہوئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی گھر کی ذمہ داری، خیموں کی ذمہ داری، انہوں نے جناب مسلم کی زوجہ کو بٹھایا تعزیت کے لیے، تمام بیویوں کو بلایا، سب لوگ، یہ عرب کا دستور تھا، عرب کا دستور تھا، مرنے والے پر رویا جائے گا. ہاں جب احد سے واپس ہوئے ہیں رسول اللہ اور سب گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں تھا آپ کے چچا کے اوپر، تو کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میرا چچا سید الشہداء تھا، تمام لوگ جاؤ اور میرے چچا کے اوپر تو رو. اور اس کے بعد میں تمام اصحاب رسول گئے تھے اپنے اپنے گھروں پہ، اور کہا تھا سنو اب یہاں رونا چھوڑو، سیدھے سیدھے حمزہ کے گھر جاؤ اور وہاں پہ گریا کرو، اس لیے کہ رسول کو افسوس ہے. ابھی تاریخ کہتی ہے کہ سب کے سب بیت جناب حمزہ میں جمع ہوئے اور وہاں گریا کرنا شروع کیا. تو گریے کا اصول عرب میں تھا ہی کہ پرسہ دینا پرسہ دینا پرسہ دینا. کربلا کے میدان میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. مسلم کی شہادت ہوئی، ان کی زوجہ، حبیب ان کا کوئی وارث، عابس ابن شبیب شاکری، بریر ابن خزیر حمدانی. یعنی کہنے کا مقصد ہے چاہے جو بھی شہید ہو رہا تھا، ادھر اس کی میت آ رہی ہے، ادھر ادھر اس کی لاش آ رہی ہے، ادھر جناب زینب یہ اہتمام کر رہی ہیں کہ فوراً اس کے وارث کو جمع کر کے چاروں طرف سے بیویاں جمع ہو جاتی ہیں. اے بی بی آپ پرسہ قبول کیجئے، اپنے شوہر کا پرسہ، اپنے بھائی کا پرسہ، اپنے بیٹے کا پرسہ. عزیزان گرامی، میں سوچتا ہوں اس لیے کہ علی اصغر کے لیے تو نہ جانے کتنے تھے جو دل سے زیادہ چاہتے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، زینب سے بھی کو بھی محبت تھی اس لیے کہ بھائی کا بیٹا، اور علی اصغر کو حسین بہت چاہتے ہیں، رباب کا اپنی اولاد ہے. سکینہ کے لیے ملتا ہے، سکینہ سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہتی ہیں تو یا علی اکبر کو چاہتی ہیں یا علی اصغر کو چاہتی ہیں. ادھر سغرا کا تو واقعہ آپ سن چکے ہیں، آغوش میں چلا گیا تو بچہ آنے کو تیار نہیں. یعنی مرکز محمد ایک معصوم سا بچہ، اور وہ مرکز محبت کہ جس وقت میت آئی ہوگی اور ایک آواز دی ہوگی، رباب اس بیٹے کو لے جاؤ، اس بچے کو لے جاؤ. میرا دل کہتا ہے کہ بیویاں جیسے ہی بڑی ہوں گی اور یہ خبر لگی ہوگی، اس لیے کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس معصوم سے بچے کو بھی مارا جا سکتا ہے. اے عزیزان گرامی، ادھر لاش اصغر کو دیکھا ہوگا، والی اصغرا والی اصغرا کی صدائیں ہوں گی. رباب کو بٹھا کر علی اصغر کا پرسہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم آل محمد. زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سی آتی ہے ایک پکار، کانوں سے میرے خون، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے. اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے. اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے. اماں بار بار اڑتی ہے جب بھی آپ، اڑتی ہے جب بھی آپ، میرا سانس رکتا ہے. اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے. اماں بار بار سوئی نہیں ہوں شام غریبہ کے بعد میں،
کے بعد میں، بے آس اب ہوں شاہ شہیدہ کے بعد میں، سایہ اجل کا اماں میرے ساتھ چلتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار کانوں کا خون آنکھوں کے آنسو سے مل گیا، ہر زخم پھول بن کر بدن پر ہے کھل گیا، بابا کو ڈھونڈ لاؤ کہ سینے سے دل گیا، بے جان میرے جسم میں کیوں دل دھڑکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اے اماں جب سے بابا سے میں دور ہو گئی، یہ زندگی میرے لیے ناسور ہو گئی، پر کیا کروں نصیب سے مجبور ہو گئی، ہجر پدر سے سینے میں ایک درد اٹھتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ کانٹے پڑے ہیں حلق میں اے اماں پیاس سے، ڈرتی ہوں جو کا گزرے ہوا کا جو پاس سے، نیند اڑ گئی ہے آنکھوں سے خوف و ہراس سے، رونے پہ میرے شمر لائی کیوں جھڑکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اصغر کے بعد پانی پیوں میں نہیں، اب منہ کے بعد زندہ رہوں میں نہیں، فریاد کچھ سکی سے کروں میں نہیں، پانی میں سے چہرہ اصغر جھلکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ لگتا ہے قید جا سے رہائی قریب ہے، اے اماں جانو تم سے رہائی قریب ہے، اب موت مجھ کو قبر کے لائی قریب ہے، دامن تو جل چکا ہے میرا دل سلگتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ کونین میں یہ کیسا ہے قانون پوچھئے، مرنے کے بعد مجھ کو رہائی نہیں ملے، یہ کیسی قید ہے کہ لحد بھی یہی بنے، قیدی کبھی تو قید سے گھر کو پلٹتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی، سغرا میری بہن کو گلے سے لگاؤ گی، پوچھے کہ جب مجھے تو اسے کیا بتاؤ گی، رہ کے ایک سوال میرے دل میں اٹھتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ جاؤ ندیم سرور و ریحان ایک بار، زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیم دھیم سی آتی ہے ایک پکار، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مرحوم نور بھائی ڈوسن بھائی تھرادرنا ایسال ثواب فاتحہ بڑا گزارش ہے، انیک سور فاتحہ مرحومہ فاطمہ بہن بنت محمد علی مکنو جانا ایسال ثواب، انیک سور فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نا ایسال ثواب۔